یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے نزدیک سلام کو سنتے ہیں، تو اس قبر کی نزدیکی کی حد کیا ہے؟ یہ جو عند قبری ہے، عند قبری کی حد کیا ہے؟ کہاں تک ہوگا تو سنیں گے، اور کہاں سے دور چلے جائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ملائکہ پہنچا دیں گے۔ بات سمجھیں گے کہ یہ عند قبری جو ہے نا، عند قبری ہمارے حضرات نے کئی جواب دیے، میں ایک عرض کر رہا ہوں۔ عند قبری میں جو عند ہے یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پاس، قبر کے پاس، یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ عرف میں جسے قریب کہا جائے گا وہ عند قبری ہوگا، اور عرف میں جسے عند قبری نہیں کہا جاتا وہ دور ہوگا۔ جیسے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس پڑھتے ہیں، آپ چھٹی کے بعد کسی جگہ پر باہر گھوم رہے ہیں تو ہمیں ایک فون آتا ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، ہدایت اللہ صاحب آپ کے پاس پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہی ہیں۔ اب ہمارے پاس ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کرسی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب عندہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہوتے ہیں۔ کوئٹہ سے ایک بندہ فون کرتا ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت ہی ہے، وہ ای ہے چکیرا میں، تو وہ چکیرا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہی ہے۔ اب پاس کا معنی کیا ہے؟ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، تو یہ عند امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ عرف عام میں جسے کہیں گے عند قبری، روضہ اطہر کے پاس، تو وہ عند قبری ہوگا۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ اس میں الجھن کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے سنانا ہے نہ ہم نے پہنچانا ہے، سنانا بھی اللہ نے ہے اور پہنچانا بھی اللہ نے ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اگر اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرما دیں، روضہ اطہر پر جا کر سلام پڑھ دیں، اگر عند قبری کی حد میں ہوگا تو اللہ سنا دیں گے، اگر دور ہوگا تو فرشتے پہنچا دیں گے، پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا کام ہے سلام پڑھنا، ہمارا کام ہے وہاں پر درود پڑھنا، جہاں تک جا سکتے ہیں جا کر پڑھیں۔ اب اگر وہ ہوگا عند قبری تو اللہ کیا کریں گے؟ اپنے نبی کو سنا دیں گے، اور اگر عند قبری کی حد سے باہر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ فقط سنانے کا تو نہیں ہے، پہنچانے کا بھی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور عند قبری کی حد کو متعین کرنے کے لیے اتنا شور مچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔